अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं और इसी ज़िम्न में हमने देखा है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है 4 फरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास में, जिसमें सऊदी अरेबिया, मिस्र और तुर्की भी शामिल हैं। और मकसद यही है कि किस तरह से मशावरत करके इस खत्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम लाया जा सके और फौरी तौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी मुमकिन हो सके। और फिर जाहिर है जो पाकिस्तान सिफारतकारी कर रहा है कि किसी तरह से मुज़ाकरात की मेज़ पर इन दोनों फरीक को लाया जा सके और तमाम तर मसाइल का हल निकाला जा सके। आज पाकिस्तान का जो सिफारतकारी की जो अरीना के अंदर मैं कहूँगी कि ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तान बड़ा उभर कर सामने आया है, बट एट द सेम टाइम वो जो इंटरनेशनल रिलेशंस को बखूबी समझते हैं, उनके नज़दीक पाकिस्तान की जो इस वक्त सिफारतकारी है वो अमन के लिए ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान को बड़े मोहतात अंदाज में कॉशियस डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़ना है। उम्मीद की जा सकती है कि सिफारतकारी कामयाब होगी, उम्मीद की जा सकती है कि अमन कायम होगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर अमन कायम ना हुआ तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और नाकामी के जो चांसेस हैं वो कितने हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फोकस हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड नेशंस। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मलिया साहिबा, आपका तो बहुत सिफारतकारी में, इन रिलेशंस को समझने में एक बड़ा एक्सपीरियंस है और बड़े सालों से आपने इसमें महारत भी हासिल की है। यू हैव सर्व्ड एज एम्बेसडर। राइट नाउ टू स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो इस वक्त ये 4 फरीकी इजलास है जिसकी हम मेज़बानी कर रहे हैं, पाकिस्तान का तो जाहिर है कि एक अहम पोजीशन इसलिए भी है कि जोग्राफिकली हमारा नेबर है ईरान, बट एट द सेम टाइम अगर हम सऊदी अरेबिया का जिक्र करें, तुर्की का जिक्र करें और मिस्र का जिक्र करें, वेस्ट एशिया में या मशरक़ वस्ता में इनका वेट या अहमियत या असर रसूख कितना है और वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त तो पाकिस्तान इन ममालिक से इनके वज़ीर ख़ारजा जिनको दावत दी है यहाँ आने की, जिनके साथ मीटिंग्स जारी हैं, उनके साथ सारा मशवरा हो रहा है। और ज़ाहिर है वो मुल्क भी चाहते हैं कि उनका कोई से हो जो पीस प्रोसेस शुरू करने की कोशिशें हो रही हैं या तवक्को है। लेकिन असल गेम जो है, असल जो कॉन्वर्सेशन है वो तो ज़ाहिर है, चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट हो, वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान होगी। अब हमने देखना है इसलिए कि इस वक्त खित्ता नाइफ एज पे है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, बल्कि इज़राइल और अमेरिका जो हैं वो तो सिविलियन टारगेट्स को भी, उस पे भी हमला कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ पे हमला हुआ है ईरान में जी। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि अमरीकी ट्रूप्स जो हैं, मरीन्स और पैराट्रूपर्स, वो हज़ारों की तादाद में मिडल ईस्ट कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ रास्ते में हैं। राइट। और इससे ज़ाहिर है फिर ये भी खदशा पैदा होता है कि क्या पिछली दफ़ा की तरह तो नहीं अमेरिका करने लगा। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था, 2 दफ़ा बल्कि, एक दफ़ा नहीं, इस साल और पिछले साल मुज़ाकरात जारी थे अमेरिका और ईरान के दरमियान। इन द मिडस्ट ऑफ नेगोशिएशंस अमेरिका ने हमला कर दिया इज़राइल के साथ मिलके। तो अब ज़ाहिर है जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान मस्ट बी कॉशियस इन द वे इट नेविगेट्स दिस, ये बहुत ही वाकई एक डेलिकेट मोमेंट है। एंड मैं समझती हूँ अभी तक पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से ये नेविगेट किया है, लेकिन आगे जाके चैलेंजेस मेरा ख्याल है ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर है बढ़ जाएंगे। सही। और किसी तरह से ये भी देखना है कि इस वक्त स्पॉइलर कौन हो सकता है। ज़ाहिर है इजराइल ही हो सकता है। इजराइल के तो मुफाद में नहीं है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई समझौता हो। तो अब देखना ये है, बहुत बड़ा सवाल है कि आया अमेरिका इजराइल को रेन इन कर सकेगा या नहीं। लेकिन फिर ये सवाल भी पैदा होता है, जैसे आपने खुद कहा कि ट्रूप्स आर ऑन देयर वे, कुछ तो मिडल ईस्ट पहुंच भी चुके हैं, कि कहीं ये सिफारतकारी के कवर में एक दोबारा ऑपरेशनल तैयारी तो नहीं है, बिकॉज ट्रूप्स की प्रेजेंस किस हद तक इस्तेमाल की जाती है, कोई स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बुलाया जा रहा है, ये बड़ा मैटर करेगा। और अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर ज़मीनी अफवाज पूरे नहीं, लेकिन जैसे खर्ग आइलैंड का हम जिक्र सुनते हैं कि उस पर अमेरिका का बड़ा फोकस है, ऐसा हुआ तो फिर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को कहाँ जाता देख रही हैं?
دیکھیں پھر تو بہت ہی خطرناک سچویشن پیدا ہوگی، اور بہت بڑا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا بہت بڑا گیمبل ہوگا، صرف رسک نہیں، ایک گیمبل ہوگا، اس لیے کہ اینی گراؤنڈ اوفینسو ول ایکسپوز امریکن ٹروپس ٹو کیجولٹیز، اس میں تو شک کی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ کیا امریکہ یہ رسک لینا چاہتا ہے، کیا ٹرمپ یہ رسک لینا چاہتا ہے کہ وہ چاہے خرگ آئلینڈ پہ قبضہ کرنا چاہے یا جو باقی آئلینڈز ہیں ان پہ، اور کوشش ظاہر ہے ان کی یہی ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو کہ اس وقت ایران کے قبضے میں ہے، اس کو کھولنے کی جو کوشش کی جائے گی، تو اس میں اگر صورتحال جو ہے وہ اور بگڑتی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وی آر ان فار اے پرولونگڈ کانفلکٹ، اور پھر یہ ظاہر ہے افسوسناک بات یہ ہوگی کہ یہ جو پیس پروسیس ہے، ظاہر ہے یہ تو پھر بالکل ہی انڈرمائن ہو جائے گا، اینڈ اٹ ول بی کمپلیٹلی سیبوٹاجڈ۔ اوکے، جیسے آپ نے انفراسٹرکچر کا ذکر کیا کہ یونیورسٹیز پر بھی حملے ہوئے اور ایران نے کہا تھا کہ اگر سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو پھر اس پورے پروسیس کو ایک طرح سے وہ کین بی این ارلی اسپوائلر اف آئی مے یوز دس ورڈ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے حملوں سے کہ جہاں پاکستان ایک طرف پیس پروسیس کی پوری کوشش کر رہا ہے اور قریب لانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، ٹرائنگ ٹو برج دیٹ گیپ، اس قسم کے اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہیں ایران پر، اس سے پھر پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی مشکل میں آتی ہے؟ دیکھیں تو سب کی پوزیشن مشکل میں آئے گی نا، بٹ اصل چیز جو مشکل میں آئے گی وہ تو پیس پروسیس ہوگا۔ پاکستان ایک گڈ فیتھ ایفرٹ کر رہا ہے اور ملکوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، ٹرکی اینڈ ایجپٹ ان پرٹیکولر، لیکن اگر ان دو پارٹیز میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ مانتی نہیں ہے اور وہ حملہ کر دیتی ہے، یعنی کہ گراؤنڈ اوفینسو میرا مطلب، تو اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا۔ پاکستان از آئی ایم شیور اویئر آف دس، مگر اگر پاکستان کے پاس ایک موقع ہے ٹو پلے پیس میکر، تو آئی تھنک اٹس ورتھ دی ایفرٹ، اٹس ورتھ دی رسک۔ ایک رسک تو ہے اس میں، مگر وداؤٹ اے رسک دیر از نو ریوارڈ آلسو نا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت سارے جو بین الاقوامی جریدے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس طرح سے ڈب کر رہے ہیں کہ پاکستان از پوٹنگ مور ویٹ، پاکستان ڈزنٹ ہیو دیٹ ڈپلومیٹک ویٹ اینڈ اٹس ٹرائنگ ٹو پنچ مور دین اٹس ویٹ۔ آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں اف دیٹ واز دا کیس تو پھر دونوں ملک جو ہیں جن کی میڈیشن تو میں نہیں کہوں گی، جن کی کمیونیکیشن پاکستان کروا رہا ہے، تو دے وڈ ناٹ ہیو آسکڈ پاکستان۔ تو یہ کہنا کہ پنچ ابو یا بلو تو میرا خیال ہے ارریلیونٹ ہے بات۔ اصل فوکس تو اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ دو ملک جو کہ اس وقت جنگ کی کیفیت میں ہیں، شدید لڑائی کر رہے ہیں، جی، ان دونوں کے لیے یہ مناسب ہے یا تھا یا ہوگا کہ پاکستان شوڈ بی دا کنٹری دیٹ ہیز بین ریلیئنگ میسیجز بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن۔ تو یہ رول ان دونوں ملکوں کو ظاہر ہے قبول ہے نا، they wanted it, that's why it's happening. ایگزیکٹلی۔ یہ کہنا کہ I think people saying this یہ unfair بات ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اچھا، ایران کی جانب سے جو آپ نے آبنائے ہرموز کو جس طرح سے انہوں نے بندش کی ہے، اینڈ اٹس لائک تھروئنگ اے ہیوج چیلنج، کیونکہ گلوبل انرجی مارکیٹس ظاہر ہے اس سے بہت والیٹائل ہو چکی ہیں، قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اور امریکہ کا فوکس بھی یہ ہے کہ اسے کھولنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ ممکن ہے، مطلب یہ جو ایران نے سٹیپ لیا، اس کی وجہ سے ہم نے کچھ بیانات دیکھے واشنگٹن سے بھی کہ بعد میں اس کا بھی ایک فریم ورک جو ہے وہ طے کرنا ہوگا، اینڈ دا ورلڈ مسٹ کم فارورڈ فار اٹ، یعنی کہ وہ اس ہرموز کی شاید آمد و رفت پر بھی کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس یا کوئی میکنزم ہونا کچھ بنانا چاہیں گے۔ دیکھیں جو بھی کوئی کہہ رہا ہے، لیوریج تو اس وقت ایران کے پاس ہے، تو اگر کوئی اور یہ کہہ رہا ہے ان کے پاس تو لیوریج نہیں ہے نا۔ جس کے پاس قبضہ ہے اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 ٹرمز دیے ہیں ایران نے، ان میں سے ایک ٹرم یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں جو ایران کی ساورنٹی ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے اور اکنالج کیا جائے۔ تو ایران از گوئنگ ٹو یوز دس ایز لیوریج ٹو انہینس اٹس بارگیننگ پوزیشن، ٹو اسٹرینتھن اٹس نیگوشیٹنگ پوزیشن۔ لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے اس وقت تو بہت مشکل ہے اسپیکولیٹ کرنا۔ ایران کس حد تک اس لیوریج کو یوز کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ ایک طرف ٹروپس آن دیئر وے ہیں
اسرائیل بری طرح بمبارڈ بھی کر رہا ہے. تہران از یس گیونگ اٹس ریئیکشن, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جس طرح سے تہران کو یا ایران کے مختلف علاقوں میں بمباری کی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں they can hold up to this challenge اور hold up to this leverage؟ دیکھیں, جب امریکہ نے یہ سمجھا, جب جنگ شروع ہوئی اسرائیل کے ساتھ مل کے, تو ان کا کیا خیال تھا, ان کی کیا کیلکولیشن تھی؟ کیلکولیشن یہ تھی کہ 2-3 دن میں بات ختم ہو جائے گی, ایران سرنڈر کر جائے گا اور ایران کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوگی ٹو ریٹیلیٹ. تو اب 4 ہفتے سے زیادہ ہو چلے ہیں, تو اگر اس وقت مس کیلکولیشن تھی تو اس وقت بھی مس کیلکولیشن ہے. ایران کی کیپیسٹی اور ریزیلینس ہے جو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے, اور اسٹریٹ آف ہارموز کو جو کنٹرول کیا ہے, اس سے تو جو پریشر ماؤنٹ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں امریکہ پہ, اٹس انارمس فار آل دا ریزنز دیٹ یو ہیو جسٹ سیڈ, کہ اس سے انرجی آئل مارکیٹس جو ہیں, آئل مارکیٹس اور انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ بالکل ہی ٹرموائل میں چلی گئیں. پرائس آف آئل ہیز شاٹ اپ اینڈ اسٹاک مارکیٹس ہیو بین شیکن اکراس دا ورلڈ. تو اس سے تو پھر ظاہر ہے پریشر تو بڑھا ہے نا. انفیکٹ اس پریشر کی وجہ سے میرا خیال ہے ٹرمپ از لوکنگ فار این آف ریمپ. اس کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے کہ وہ اس جنگ سے نکل پائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ مذاکرات کے ذریعے نکلنا چاہتا ہے یا ابھی بھی وہ کوشش کرنا چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو فورس سے واپس خیر نہیں, ان کے پاس تو کبھی بھی نہیں تھا, مگر فورس سے ایران کا گرپ جو ہے وہ لوسن کیا جائے اور یا وہ ختم کیا جائے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت اٹس ویری کلیئر whether America really wants to talk or it wants to escalate. یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ ریئلی وانٹس ٹو ٹاک اور وانٹس ٹو ایسکلیٹ. عرب ممالک جن کے ہم نے دیکھا کہ امریکی اڈوں پر ایران کی جانب سے حملے کیے گئے, جو اے سیمیٹریکل ریاکشن وہ دے رہا ہے ایران, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جس قسم کی اگریشن اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کی گئی. اب یہ جو دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں, یوکرینین پریزیڈنٹ قطر کے ساتھ, سعودی کے ساتھ اینڈ ڈفرینٹ عرب کنٹریز کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آئی تھنک مین پرپز ان کا ہے کہ ریپلینش کیا جائے ان کی کچھ جو آرمامنٹس ہیں, اسپیشلی ڈرون انٹرسیپٹرز جو ہیں, جس کی وجہ سے یعنی کہ ڈرونز کی وجہ سے ہی تو ڈیمیج سب سے زیادہ ہوا ہے. میسائلس کے اٹیک سے اتنا نہیں ہوا جتنا ڈرون سے ہوا ہے ان جی سی سی ممالک میں. تو آئی تھنک دیٹس دا امیجیٹ پرپز. اس کے علاوہ تو کوئی اسٹریٹجک کنورجنس تو کوئی نہیں ہے نا یوکرین اور ان ملکوں کے درمیان. صحیح. تو یہ جو ریلائنس تھی امریکہ کے اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف خلیجی ممالک نے یہ بھی کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی وہ ضرور نہیں چاہتے, بلکہ ایران کی جو جنگی صلاحیت ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ آپ کس حد تک پریشر ہے امریکہ پر, اور ایکچولی گلف سٹیٹس کے لیے کیا بہتر ہوگا؟ میرا خیال ہے پریشر تو ان پہ کوئی ضرورت نہیں ہوگی جی سی سی ملکوں کی طرف سے ڈالنے کی. امریکہ کا تو اپنا یہ گول ہے, اور جی سی سی ممالک سے تو بہت زیادہ اہم واشنگٹن کی نظر میں اسرائیل ہے. جی سی سی ممالک تو سیکنڈری امپورٹنس ہے, پرائمری امپورٹنس تو اسرائیل کی ہے. اور اسرائیل اور امریکہ کا دونوں کا یہ ایک کامن گول ہے, کامن آبجیکٹیو آپ کہہ لیں, کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے, ملٹری کیپیسٹی جو ہے ایران کی, وہ اس حد تک ڈیگریڈ کی جائے کہ ایران اس پوزیشن میں نہ ہو ٹو رسپونڈ. ابھی تک تو دے ہیو فیلڈ ان اچیونگ دس آبجیکٹیو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ فار بینگ ود دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب.